اپڈیٹس اپنے جانب کو بتائیں کہ بھارت میں مذہبی آزادی کی صورتحال کے بارے میں حالیہ عالمی رپورٹس انتہائی تشویشناک رجحانات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے اپنی 2025 کی رپورٹ میں بھارت کو کنٹری آف پروٹیکشن قرار دے دیا ہے اور اس کی سفارش بھی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف منظم امتیازی سلوک اور تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت میں 2024-25 کے دوران مذہبی آزادی کی صورتحال مسلسل بدتر ہوتی گئی۔ بھارتی آئین کے آرٹیکل 25 میں مذہبی آزادی کی ضمانت کے باوجود انتظامی اور پولیس اقدامات اقلیتی مذاہب کے اظہار کو مسلسل محدود کر رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم اور بی جے پی کے اعلیٰ رہنماؤں سمیت سینئر سیاسی شخصیات نے مسلمانوں کو درانداز قرار دینے والا بیانیہ استعمال کیا۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی اور دیگر نگرانی اداروں نے اس بیانیے کو انتخابات کے دوران اور بعد میں فرقہ وارانہ تشدد میں اضافے سے براہ راست 2024 میں شہریت ترمیمی قانون کے نفاذ اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کے ساتھ مل کر مسلم برادریوں میں شدید خوف پیدا کیا گیا۔ آسام میں مسلمانوں کو غیر شہری قرار دے کر حراستی مراکز میں بھیجا گیا۔ 1950 کا شیڈیولڈ کاسٹ آرڈر اب بھی عیسائیوں اور مسلمانوں کو ایسی سہولیات سے خارج رکھتا ہے جس کے نتیجے میں بہت سے افراد روزگار، تعلیم اور فلاحی سہولیات کے تحفظ کے لیے اپنی مذہبی شناخت چھپانے پر مجبور ہیں۔ غیر قانونی سرگرمیاں اور غیر ملکی چندہ ضابطہ قانون جیسے ایکٹس کو کارکنوں، صحافیوں، انسانی حقوق کے محافظوں اور اقلیتی برادریوں کے افراد کے خلاف استعمال کیا گیا۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے افراد کو بھی حراست میں لیا گیا یا جیل بھیجا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اکثر حملہ آوروں کی بجائے متاثرین کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہیں۔ ہجوم کے تشدد کے 90% سے زائد واقعات میں ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ عیسائی تہواروں کے دوران گرجا گھروں کے اطراف بھاری پولیس تعیناتی اقلیتی عبادت کے تحفظ کی بجائے اس کی سیکورٹائزیشن کو ظاہر کرتی ہے۔ بھارت کی 12 ریاستوں میں انسداد تبدیلی مذہب قوانین نافذ ہیں جن کا اطلاق زیادہ تر عیسائیوں اور مسلمانوں پر کیا جاتا ہے۔ سینکڑوں مقدمات درج ہونے کے باوجود 1967 سے اب تک صرف ایک سزا ہوئی ہے جو قانون کے غلط استعمال کی نشاندہی کرتی ہے۔ بھارت میں صحافیوں، ماہرین تعلیم اور اقلیتی کارکنوں نے نگرانی، ہراسانی اور اوورسیز سٹیزنز آف انڈیا کارڈز کی منسوخی کی شکایات کی۔ بین الاقوامی انٹیلیجنس اداروں نے بھی سکھ کارکنوں کے خلاف سرحد پار دباؤ میں بھارتی اہلکاروں کے ملوث ہونے کی نشاندہی کی ہے۔